اس کے بارے میں ایک جھوٹی حدیث بھی مشہور ہے کہ بعض لوگوں میں کہ سفر کے ختم ہونے کی مجھے جو خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس طرح کی جھوٹی روایات جب اس امت میں پھیلائی جائیں گی تو لوگوں نے تو سفر کو منحوس سمجھ نہیں ہے نا. اور اس میں اب یہ جو آپ کا سوال تھا نا کہ سفر کا مہینہ منحوس یہ کیسے بنا، اس کے اندر زمانہ جاہلیت کے کانسیپٹس کا تعلق ہے. سفر جو ہے نا اس کا عربی روٹ ہے صفر سے نکلا. ہوتا کیا تھا زمانہ جاہلیت میں، جب جنگیں ہوتی تھی نا، حلال اور حرام مہینے یہ لوگ بدلتے رہتے تھے. سفر کے مہینے میں جب جنگوں پہ جاتے تھے لوگ بہت مرتے تھے. اب قصور اپنا کہ آپ 4 مہینے جو آپ نے امن کے گزارے مقدس مہینوں کے، اس میں ذی القعدہ ذی الحجہ محرم تو آگے پیچھے ہیں، ساتھ ہیں. اب جیسے ہی منتھ نمبر 2 آیا، نکلے جنگوں پر. اپنے قبائلی جو ہوتے ہیں مسئلے ان کے وار فیوڈز، ان کے تو صدیاں چلتی تھی جنگیں. وہ جناب جب خود مر گئے، خود لڑائیاں کی، خود قتل و غارت کی، اور بعد میں کہتے نہیں جی یہ تو مہینہ ہی منحوس ہے، گھر اب ویران ہو گئے، ہمارے کاروبار بند ہو گئے. تو بھائی کام تو تم نے خود کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل رد کیا. بہت کتابوں میں آئی، لا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر ولا حامہ. یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. اس کے اتنے طرق ہیں. یہ صحیح بخاری میں 5707، 5757، 5754، 5755، اتنی حدیثیں ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. تو میں سنن ابی داؤد سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو اس کی ہسٹری ہے نا وہ آپ کو یہاں سے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. کیوں؟ اس کے لیے یہیں پر آپ کو حدیث میں پتہ چل جائے گا کہ زمانہ جاہلیت، اسی چیپٹر کے اندر، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس کو جاہلیت کے زمانے سے منحوس بنا لیا. اور 3916 نمبر ہے جی یہ حدیث، کہ جس میں جاہلیت کے لوگ کہتے تھے کہ کئی باتیں تھیں اس میں، کہ سمعت ان اہل الجاہلیت یستشئمون، تشاؤم بھی اس کی قسم نحوست کے لیے الفاظ، تطیر، تشاؤم، یہ چیزیں. یستشئمون بالسفر فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا سفر، کہ اس مہینوں کو جب جاہلیت کو وہ منحوس کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا سفر، ایسا کچھ نہیں. پھر انہوں نے کہا جاہلیت میں ایک اور بھی بات مشہور تھی، وقد سمعنا من يقول وهو وجع يأخذ في البطن فكان يقولون هو يعدي فقال لا سفر. راوی کہتے ہیں کہ محمد بن راشد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا کہ سفر میں ایک قسم کا درد ہے، سفر سواد والا، اس مہینے میں، اسلامی مہینہ سفر المظفر، 2nd month آف اسلامک کیلنڈر. تو لوگ کہتے تھے کہ اس میں اچھوتی بیماریاں بھی لگتی ہیں. تو آپ نے کہا نہیں، سفر کوئی چیز نہیں، نہ نحوست ہے، نہ کوئی اس قسم کی چیز ہے. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ٹوٹل، جسے کہتے ہیں نا، اس کو ریجیکٹ کیا، ختم بات. اور دوسرا اس میں مسئلہ اس مہینے میں لا سفر ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ سفر میں کوئی ایسی نحوست نہیں ہے. دوسری چیز یہ بھی آپ کہتے تھے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، 3914 نمبر. یہ سارا ایک پورا چیپٹر ہے جس میں یہ معاملہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا سفر کچھ نہیں ہے، لا سفر ہے، اس میں منحوست کا بھی، نحوسیت کا رد ہوا کہ کوئی اب شگنی نہیں ہے، کوئی بیڈ اومنز نہیں ہے، یہ سب تمہارے اپنے اعمال ہیں. ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ کے نالج میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور جو تم کرتے ہو نا تمہارے اعمال کا رزلٹ نکلتا ہے. بالکل وہ قرآن کی آیت کی طرح کہ انسان جو ہے نا وہ خود ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا، نہ کہ سفر کا مہینہ منحوس یا فلانی عورت منحوس یا فلانا شوہر منحوس یا فلانی بلڈنگ یا جاب منحوس، یہ نہیں ہوگا. دوسری چیز اس میں جو بڑی سینسٹیو تھی نا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو حرام مہینے تھے نا، حرام سے مراد حرمت، عزت، احترام والے، جس میں پتہ توڑنا بھی منع، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، بالکل حج کی برکت سے یہ محفوظ 3 مہینے تھے. اس میں ایک اور ظلم کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان اہل الجاہلیت کانوا یحلون سفر یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما. یہ بھی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس جرم کا ذکر کیا. یہ قرآن کی تائید میں ہیں یہ حدیثیں، بالکل اس کا قرآن سے کوئی اختلاف نہیں. کچھ لوگ اس کو بھی انکار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں اس حدیث میں، بالکل وہ اس جرم جو اللہ نے کہا کہ میں نے 12 مہینے سال کے رکھے ہیں جس میں سے 4 مہینے مقدس ہیں، اور یہ جو کافر تھے یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ آیا نمبر 30 کے بعد ہے، 35 یا 36 ہوگی آیت نمبر اس میں سورہ توبہ میں. 39:14 میں اسی جرم کا ذکر ہوا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، جو میں نے آپ کو عربی میں پڑھا کہ بالکل اہل جاہلیہ کیا کرتے تھے، 1 سال اس کو حرام بناتے تھے، 1 سال اس کو حلال، یعنی جنگ
ایک سال جائز ایک سال بند. ایک تو وہ نحوست کا ان کے دماغ میں پڑ گیا تھا، اپنی قصور، جنگیں، قتل و غارت ہونی تو لوگوں نے تو مرنا ہی ہے نا بھائی. دوسرا کیا کرنا کہ یار اچھا اس سال ایسا کرتے ہیں، محرم کو حلال کی بجائے سفر کو وہ کر دیتے ہیں، محرم کو حرمت والا سیکرڈ ہولی کی بجائے ہم سفر کو ہولی منتھ بنا لیتے ہیں، سیکرڈ منتھ بنا لیتے ہیں، حرام حرمت والا مہینہ بنا لیتے ہیں جس میں جنگ وغیرہ حرام ہے. تو ایک سال سفر کو حلال کر دیتے تھے جنگ کے لیے، دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے تھے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لا سفر، سفر کا مہینہ اس کا حقدار نہیں ہے. وہ اللہ نے جو 4 منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، یہ دین قائم ہے بس. اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں تم نے ظلم نہیں کرنا ایک دوسرے کے اوپر. یہ جو 4 مہینے نا اس میں بالکل لڑائی نہیں کرنی. باقی تو تمہاری اگر لڑائیاں ہیں تو ہیں، کم از کم 4 مہینے تو میری طرف سے امن کا تحفہ لے لو. یہ آئیڈیا تھا وہاں پر. تو وہی بات ہوئی کہ اب آپ نے کھیلنا نہیں ہے کہ نہیں اس سال محرم میں جنگ چھیڑ لیتے ہیں، سفر کو جو ہے نا جنگ بندی کا سال رکھتے ہیں، سیز فائر رکھتے ہیں، اور سفر کو مقدس مہینہ بنا دیتے ہیں. بتائیں اس جرم عظیم میں کیا ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث میرے مطالعے سے گزری، غالباً جامع ترمذی میں تھی شاید، کہا یہ افجر الفجور ہے، بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے اللہ کے مقرر کیے ہوئے مقدس مہینوں کو چھیڑنا. افجر الفجور، بدترین گناہوں میں سے گناہ تھا یہ کام. اور اگر یہ کر دیا، جب یہ کرتے تھے تو محرم میں حاجی واپس جا رہے ہوتے تھے، قافلے لوٹے جا رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے. اس سال سفر حرام ہو چکا ہے کہ بالکل لڑائی منع ہے. واہ یار کیا تمہارا انصاف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا سفر. تو لا سفر، رسول اللہ نے سفر کے مہینے کے اندر کہا کہ نہ تو تم نے اس کے حرام حلال کے ساتھ کھیلنا ہے، دوسرے نمبر پہ اپنی قتل و غارت کی وجہ سے اس کو منحوس نہیں کہنا. یہ 2 باتیں ہو گئیں. 3914 نمبر حدیث میں نے آپ کو بتا دی، اور دوسری بتا دی 3916 نمبر. ان 2 حدیثوں میں بالکل کلیئر ہو گیا کہ سفر کے مہینے کا نحوسیت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی میں نے اس کو محرم کی طرح بنانے کی اب کوشش کرنی ہے اور محرم میں سیز فائر کھول دینا. یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پابندی تو لگا گئے. نحوست پھر بھی یہ مشہور رہی. جاہلیت کی کچھ چیزیں اس امت میں ابھی بھی باقی ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس امت میں جہالت اس مسئلے کے اندر ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی پائی جاتی ہے. لیکن اچھی بات میں آپ کو اس میں بتاؤں وہ یہ سفر کے بارے میں جو اب جہالتیں لوگوں میں پائی جاتی ہیں نا، یا الو کے بارے میں، سفر اور الو یہ 2 منحوس نعوذ باللہ چیزیں لوگوں میں آج بھی مشہور ہیں. لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے.